جو ذکر اذکار سے، اہل اللہ کی صحبت سے، جو اللہ سے مانگ کر، صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر، رو دھو کر اللہ سے جو مانگ کر بیٹھتے ہیں، بے نمازی کے ہاتھ کی چائے کا گھونٹ پی کے اندر کے سارے محبت کے میرے جام ساری ٹوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ہفتہ آج گھر کے اندر جا کر منت، بائیکاٹ نہیں، منت، بیٹی بیٹا، ہائے مجھے پچھلے سال پگڑی بندھی چوک قریشی سے حضرت خواجہ عبد المالک صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، پتہ ہے مرد قلندر کون تھا؟ راولپنڈی یا چکوال کے کسی علاقے میں آئے اور آ کر کا دیکھنا مجھے بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ دسترخوان لگا، ایک داڑھی منڈ نے یوں کر کے پلیٹ حضرت کے آگے کر دی، داڑھے مار مار کے رونے لگے۔ کہا فقیرو تم میں کس نے کہا میرے ایمان سے کھیلو، میری محبت سے کھیلو؟ میں نے کہا تھا نا بے ایمان کا کھانا نہ کھلانا۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا جو حضور کی سنت کا حیا نہیں کر سکتا، بھلا بتاؤ اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ مجھے اس سے پچھلے سال پگڑی بندی مسکین پور شریف حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری نے باندھی۔ پتہ ہے خواجہ فضل علی کون تھے؟ احمد پور شرکیہ کے اندر لنگر خانے کے لانگری تھے خواجہ سید احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جی۔ یہ سارا باورچی خانے کا نظام سنبھالتے تھے۔ جب خواجہ فضل علی قریشی عالم نہیں تھا لیکن عالم قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ مسکین پور نقشبند سلسلے کی یہ سارا پیر احسان الحق صاحب دائیں بائیں سارا فیض وہیں کا ہے۔ یہ چکوال شریف کا غلام حبیب صاحب، یہ سب فیض وہیں سے پائے ہوئے ہیں۔ کھانا دسترخوان پر آتا تو حضرت خواجہ سید احمد صاحب نقشبندی سے پوچھتے، فقیرہ روٹی کو لو پوچھیا حلال دی کہ حرام دی؟ فقیرہ سالن کو لو پوچھیا حلال دا کہ حرام دا؟ فقیرہ چٹنی کو لو پوچھیا حلال دی کہ حرام دی؟ انہوں نے کہا حضرت پوچھیا روٹی بھی حلال دی، آٹا بھی حلال دا۔ ہاں حضرت خواجہ کلیم اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محمد شاہ کی گھر اماں جان جب سالانہ اجتماع آیا کرتا نقش بند کا تو لکڑیاں جنگل سے جو آیا کرتی انہیں پانی میں دھو کے پاک کر کے چولہے میں جلاتی۔ کہتی اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، چڑیوں نے بیٹھ کر کے لکڑی نہ پاک کر دی، میری غیرت نہیں مانتی، میں نہ پاک لکڑی پہ کھانا پکا کے اللہ کے مہمانوں کو کھلاؤں میرے ساتھ۔ اللہ فرمایا فقیروں پوچھیا ہی؟ اور کہا پوچھا۔ آپ نے پانی کا برتن اٹھایا اور شوربے کو یوں کر کے دیکھا پلیٹ کو، کہا پانی سے بھی پوچھا تھا حلال کا حرام کا؟ حضرت سید احمد فرمان لگے او حضرت میں تو بھول گیا کہ اس میں سے حرام کی مجھے بدبو آ رہی ہے سالن میں۔ حضرت نہ تقوی سے ذکر سے سبزی بھی اللہ کا نام لے کے اللہ اللہ کا ذکر کر کے پکائی ہے۔ فرمایا کہاں سے پانی بھرا؟ سامنے کنویں سے۔ فرمایا چل اللہ اکبر۔ حضرت کے کھیتوں کو جو پانی سیراب کرتا تھا وہ گھاگھر سا وہ چکرا چل رہا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے ڈول اس چکرے کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا ذرا اس کو چلا۔ جب بیل کو جوت کے وہ چکرا چلایا تو بیل وہ چکرا ٹوٹا ہوا تھا، پورا گھومتا اور ایک حصہ نیچے زمین پر گھسڑ کے لگتا۔ حضرت فضل علی قریشی وہاں پہنچے تو وہ پیالے کا کنارہ بھینس کے گوبر کو ٹکرا ٹکرا کے آ رہا تھا۔ فرمایا فقیرہ روٹی میں سے تو حلال کی آ رہی ہے، جو پانی سے شوربہ بنا اس شوربے میں حرام کی آ رہی ہے۔ تو یہ اصل بات تھی کہ گوبر والا پانی سالن کے اندر آ رہا تھا اور اس حرام کے لقمے نے خواجہ فضل علی قریشی کا ہاتھ روک دیا۔ اللہ حضرت کی خدمت میں ایک مرید آئے اور آ کے عرض کرنے لگا حضرت کچھ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہوا، فرمایا تہجد کے وقت آ جانا، تہجد پڑھ کے ذرا بٹوں میں پتھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک استاد آئے مسکین پور شریف، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، ہمارا ایک استاد دارالعلوم دیوبند سے آیا تھا، وہ کوئی مسکین پور شریف ہے پوائنٹ علی پور میں، وہاں گیا واپس آیا کوئی نہیں۔ حضرت نے دعوت دی آ جاؤ اکٹھے چلتے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی کے ہاں۔ جب گئے تو استاد چرپائی پہ بیٹھے تھے، فضل علی قریشی کھیتوں میں ہل جوت رہے تھے۔ کہنے لگے یہ بیٹھا ہے فضل علی کا جی امیر شریف آپ نے ہمارے دوست کے مدرسے کے استاد کو رکھ لیا۔ اللہ آپ نے کہا فقیرہ میں نے تجھے روکا؟ بس یوں نظر ڈالی۔ فقیر نے کہا اللہ، کیا کہا؟ سوئے ہوئے ہو، کیا کہا؟ اللہ۔ نہیں بیٹھ رہی گو میں پہلے روٹی کھا لو۔
چلو جتنا ایمان اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی، قصور آپ کا نہیں. جب اللہ کہا تو جو سامنے مرید تھا اس کا قلب جا اللہ اللہ. عطا اللہ شاہ بخاری مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت فیض قریشی رحمۃ اللہ اللہ تو دھاڑ کر کے زمین پہ گرے تو انہوں نے دیکھا جو کھیتوں میں پتھر تھے، حضرت نے جب اللہ کہا تو وہ بھی اچھل کے اللہ 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 کرنے لگے. تو جو اپنے استاد کو لینے آئے تھے 3 مہینے حضرت کے خانقاہ میں نوکری کر کے گئے. میرے پیارو، حلال روزی اور نمازی ہاتھ، آہا نور اللہ نور، سونے پر سہاگا ہے. یہ اتنے بڑے ناخن اور ناخن پالش، ناپاکی کی حالت، اور اس طریقے سے بالوں کی یہاں سے کٹے گی، بیوٹی پارلر کی سج دج، یہ ساری بغیرتیاں جب آٹے میں مٹھی بن کے جاتی ہیں اور توے پر روٹی پک کے آتی ہیں، لقمہ کھاتی ہیں. خدا کی قسم، اولاد کا علم، اس علم کا نور سارے کا سارا نکل کے باہر نالی میں بہ جاتا ہے. کوشش کرو اپنے گھر میں حلال کھاؤ. میرے بچوں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ نیچے منہ کر کے ہنس رہے ہیں. میرے بیٹے، وقت آئے گا پھر عبدالحنان کی بات کو یاد کرو گے جب اکیلے رہ جاؤ گے. بیوی اور اولاد. یا اولاد نکمی کیوں؟ تم نے کوئی کسر چھوڑی اولاد کے کمانے میں؟ تو یہاں سے باہر بھاگ گئے، انگلینڈ ہالینڈ، اپنی ساری سہولتیں. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم 20 منزلہ پر تگاریاں اٹھا کے پھرو، 2 روٹیوں کی مار ہو، اور کوشش تمہاری کہ تم یہاں سے پوری دنیا کو گھوم کے آئے ہو. کیا لیا؟ وہ مکان جس مکان کے اندر روزانہ اس کمرے سے سنتے ہو، اس کمرے سے سنتے ہو، پیو تو انگوٹھا لوا لے، ابے تو سین کرا لے. یہ کون سی گاڑی؟ بیٹے نے پہلے کہہ دیا یہ تو میں نے لینی ہے. اللہ اکبر. یہ کون سی زمین؟ بینک بیلنس، جو بیٹا روزانہ کہتا ہے ابو جی ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. یہ تو تیرے مرنے کی دیر ہے. میں احمد پور سیال کے اندر، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا، مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری کے عالم میں، میں احمد پور سیال کے اندر گیا. اللہ اکبر. ایک قرآن خوانی میں سال ثواب کی میں تقریر کروں، مجھے تقریر نہ کرنے دیں. میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں. مرحوم کے دروازے پہ ہجوم تھا. انہوں نے کہا پہلے ہمارا قرضہ دے پھر قرآن خوانی کی اجازت دیں گے. وہ کہنے لگے مولانا کل اس کا جنازہ بھی روک لیا تھا، قرض دار دروازے پر آئے تھے تو بیٹوں نے کہا تھا ابا کو دفنانے دو، کل صبح کل خانی میں قرآن خوانی میں دیں گے. اب کمرے میں لڑائی ہوئی. اس نے کہا جس نے لیا تھا اسی سے جا کے لے، ہم کوئی نہیں دیتے. تو یہ سارا مجمع قرض لینے والا کھڑا ہے. یہاں تک اولاد بغیرت ہو جاتی ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں کراچی میں ایک جگہ پروگرام میں گیا اور کھانا کھانے لگے تھے. ایک گھر سے زور سے چیخوں کی آواز آئی. ہم سمجھے کو مسئلہ بن گیا، کوئی دہشت گردی ہے، چوری چکاری. ہم اللہ من سے کھانا کھائیں. باپ پچھلے سال مرا، 4 بیٹیاں، 1 بیٹا چھوڑ کے گیا. اور بیٹے نے آج باپ کے سال ثواب کا پروگرام کرایا. بیٹیاں کو بلایا نہیں، وہ بہنیں خود دروازے پر آئیں. اس نے کہا بھائی ہم تیرے سے حصہ نہیں مانگنے آئی، ہم تو مل کے باپ کی مغفرت کی دعا کرنے آئی. تو بھائی اٹھا، اس نے بڑی بہن کے منہ پر تھپڑ مار دیا. اس نے کہا نکل، تو زمین مانگے گی، میں تجھے باپ کے لیے دعا کرنے کا بھی حق نہیں دیتا. تو وہ بہن کے رونے کی آواز تھی. جس کا باپ اس کو گھر کی دہلیز پار کرنے کا اس سے حق لے کے چلا گیا. میرے پیارو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے. تم نے بہت کمایا، وصیت نامہ لکھ دو اور اپنی جیب میں رکھو، اور بلکہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دو کہ جب تک میں ہوں میں حاکم، میرے مرنے کے بعد. میرے مولانا سجاد احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ دامت وفیوزم فرماتے ہیں جب میرے ابو کا انتقال ہوا سارے رو رہے تھے. میں نے گھر کے پنکھے، بجلیاں، موٹر بند کر دی، فریج بند کر دیا. سارے گھر والے کہنے لگے کہ اس کے جو ہے دماغ پر اثر ہو گیا. میں نے کہا اثر نہیں، کم از کم میں تو نہیں چاہتا میرا باپ جہنم میں جاوے. انہوں نے کہا کیوں؟ تب بجلی، پنکھے، موٹر، فریج اس لیے بند کیا کہ سارا میرے باپ کے خرچے سے چلتا تھا، بل میرا باپ دیتا تھا. اب باپ مر گیا، یہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ وراثت بہن بھائیوں میں تقسیم ہو گئی. پہرے سارے لکھ کے دو کہ 3 دن تک جو مہمان نوازی رہے گی اور لوگ آگے کھانا کھائیں گے اور چائے پانی پیویں گے، اس کا خرچہ مشترکہ کریں گے، باپ کے خرچے میں سے نہیں کیا جائے گا. ماں اٹھی، جفی ڈال کے گلے سے لگا لیا کہ میں تو تجھے سمجھتی تھی مولوی، تو نے ایسا آشکار نامہ کر دیا، ہو نہ ہو تیرے اس عمل پر تیرا باپ ضرور جنت میں جائے گا. یہ بڑی بڑی قرآن خوانیاں اور 40 دے گے. پیر طریقت رہبر شریعت جھوٹا یہ کہلوانے والا اس عبدالحنان کو بلا کے اتنا موٹا لفافہ، پوچھو اس کے پیچھے کسی یتیم کا رونا تو نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کسی بیوہ کی بے بسی تو نہیں ہے؟
میرا بھائی مرے نا، میں اس کے لیے سال ثواب کروں، میں یتیموں کا خون کیوں؟ وہ تو پہلے بے بس ہے، 4 بچوں کی ماں جو یوں کر کے حسرت بھری نگاہ سے کبھی دیور کو، کبھی جیٹھ کو، کبھی ساس کو، کبھی سسر کو دیکھتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں روٹی تو دور کی بات، یہ میرے سے ہنس کے بھی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں جو سیرت کمیٹی کے تحت پروگرام نہ ہوا ہو۔ یہ سیرت صرف سننے کی تھی، سینکڑوں جلسوں میں ہم کیا لینے آئے اور کیا لے کے گئے۔ نہ میرا رنگ بدلا، نہ میرا ڈھنگ بدلا، نہ میرا دیس بدلا، نہ میرا بھیس بدلا۔ 50 30 20 ہزار خطیب لے گئے، اتنے ہی پیسے نعت خوان والے، ساؤنڈ والا لے گیا، لائٹنگ والے لے گئے، کھانے والے 3 لاکھ روپے جلسوں پہ خرچ کیا۔ نہ کرانے والے کو فائدہ ہوا، نہ آنے والوں کو فائدہ ہوا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، بدتمیزی علماء مجھے معاف فرماویں۔ اور خطیب پاکستان رات کو 2 بجے جلسے سے فارغ ہوئی، اس کی ہی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات کو میں کیا کہوں؟ میرے جلسے کی اختتام پر اثر دیر سے پڑھ رہے ہیں، کہاں گئی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں گئی وہ آیت الکرسی، کہاں گیا وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یا قویو، وہ جوتے ادھر۔ اب رات کو جائیں گے، کوئی ادھر کو بھٹکے گا، کوئی ادھر کو بھٹکے گا، کوئی ادھر کو راستہ پوچھے گا، کس کی جتی نہیں ملنی، کس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہونی، کس کا موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے گا۔ اب وہ جو اس کے دل کے اندر خمار بازی آتی رہیں گی، یہ ثواب پہنچے گا؟ میرے چاند، جلسوں کو مختصر کیجیے، بہت مختصر۔ ان میزبانوں کا قصور کوئی نہیں، ہم مہمان ہی بدنصیب، ہم دیر سے آئے۔ یقین جانو میں نے سیرت سے ہٹ کے بات نہیں کی، میں سیرت پر ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ کی قسم وہ ہو رہا تھا جو اللہ کے ہاں قابل نفرت اور قابل مذمت تھا، اور جب انہی دنیا میں آئے اور ایک جماعت تیار کی، پھر وہ ہونے لگا جو اللہ کی راہ، اللہ کے ہاں قابل رحمت بن گیا تھا۔ میرے پہلے بیٹیوں کا حساب کوئی نہیں، اور اب 58 کا حساب۔ اب موسیٰ کہاں سے آئی 58؟ اوہو، عمر اتنا غصہ ایک 58 پر؟ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع ہو رہا تھا، جالا کچرا ڈھیر لگا تھا، میں فارغ تھا، میں نے جھاڑو لے کے آڑ کباڑ کچرا سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ 58 کچرے میں آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے اٹھا کے دی اور میں نے کہا جا لے چیز کھا لے، بس یہی بات تھی۔ حضرت عمر نے سنا، آلتی پالتی چوکڑی ماری، بیت اللہ کے دروازہ، بیت المال کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اپنی پگڑی اتار کر اپنی گود میں رکھی۔ جب عمر نے روئے تو آپ کی آواز آس پاس کے گھروں میں گئی، لوگ دروازہ کھول کے باہر، عمر کوئی میت تو نظر نہیں آ رہی، کیوں رو رہا؟ کیا دشمن نے طاقتور حملے نے خبر دے دی کیا؟ فرمایا نہیں، لوگوں کے پیسے تھے، اب موسیٰ عشری نے میرے پوتے کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اسے پوچھو کہ پورے مدینے میں میرا پوتا ہی نظر آیا تھا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن اگر اللہ نے عمر سے 58 کا حساب لے لیا، بتا عمر 58 کا حساب کیسے دے گا؟ یا تو بیٹیوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، بہنوں پھوپھیوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، اور نماز کی مسجد میں سب سے پہلی صف کے اندر مولوی صاحب کو بھی شرم نہیں آتی، وہ بھی کہتا حاجی صاحب یہاں آ جائیں، یا کیوں آ جائیں، چل بار یہاں سے، پہلے بیٹی کا حق دے گیا۔ مجھے تیری چندے کے 5000 نہیں چاہیے، مدرسے کے طالب علموں کا اللہ مالک ہے، جو بیٹی کا حق نہیں دے سکتا، مدرسے کے اندر چندہ دینے کی مجھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ بولو آپ بولیں گے تو آگے بولوں گا۔ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی وہ ذمہ داریاں پوری کر۔ مسجد مدرسے یہ بات کی بات ہے، بیٹی باپ کی میت پہ کھڑی ہو گئی اور اس نے یوں کہہ دیا ابو کیا ہوتا مجھے بھی کچھ دے کے چلے جاتے، یہ ایسا کڑوا بول ہے، تیری قبر سے لے کر تیری جنت تک کے داخلے میں کیا روڈ ٹوٹا ہوتا ہے جیسا وہ رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، جتنا حصہ بیٹی کا، قیامت کا دن اللہ ادھرا حساب بعد میں، کتنے مرلے، کتنے کنال، کتنے ایکڑ، 4، چل زمین پر فرشتوں، 2 اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں 2 بیلچا اور اس کے ہاتھ میں برتن دو،
جتنی مٹی زمین سے تحت الثری تک 1 ایکڑ کی ہے ساری اٹھا کے میرے دربار میں لا، پھر میں اگلا حساب کروں گا۔ کون لاوے گا؟ اللہ فرمائیں گے پھر ایسا کرو جتنی بیٹی کا حصہ تھا اس زمین کے ٹکڑے کو جہنم میں ڈال دو، آگ کے اندر تاؤ دو، جب لال ہو کے تانبے کی بن جائے پھر اس میں سوراخ کرو، ایک آگ کا زنجیر اس میں ڈالو اور وہ لاکٹ بنا کے اس کے باپ کے گلے میں فرشتوں چھتر مارتے مارتے پورے میدان محشر میں پھراؤ۔ دنیا کہے گی کون؟ میں بتاؤں گا، یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی بیٹی کا حق کھا کے آیا ہے۔ یہ سیرت ہے۔ باپ مر جاوے اللہ زندگی دے گے، باپ مر جائے جنازہ نہ اٹھاؤ، پہلے ماں سے پوچھو حق مہر دیا تھا، پھر پوچھو قرضہ تو نہیں تھا، پھر بہن بھائیوں کو بلاؤ۔ بے شک یہ غم بہت بڑا جو ہمارے سے سنبھالا نہیں جاوے گا، لیکن ہم نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہیں، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جنت میں پہنچانا ہے۔ قرضہ دو، حق مہر ادا کرو، وراثت کی تقسیم کی نیت کرو، پھر باپ کو کندھے پر اٹھا کے لے کے جاؤ۔ خدا کی قسم یہ جنازے کی چرپائی نہیں جائے گی، یہ جنت کی ڈولی میں پھولوں کی بہار جائے گی۔ میرا صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ یہ سیرت ہے۔ ہم تو وہ بد نصیب قوم کہ 10 محرم کو جاتے ہیں قبرستان اور میلہ لگا ہوتا ہے، اور اس دن بھی جا کے 2 دابڑے تشلے کے مٹی کے ڈال کے آتے ہیں۔ ابے کی قبر پر جب مٹی پہ مٹی ڈلتی ہے کہتا جا تیرا ستیہ ناس ہو بیڑا غرق۔ ایسی اولاد 1 سال کے بعد آئی، مٹی پہ مٹی ڈال کے چلی گئی۔ پہلے میرے پہ مٹی کم تھی، پہلے ڈھیر کم تھا، میں دیکھ رہا تھا 4 بیٹے پھاؤں لگے ہوئے تھے، جو پسینہ پونج رہے تھے، لوگ پانی پلا رہے تھے، بیٹے تھک گئے، بھتیجے آ گئے، بھانجے آ گئے، پھر اصال ثواب کی خاطر لوگوں نے مٹھیاں ڈالی، اتنا بڑا ڈھیر۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی قل اللہ مجھے پڑھ کے سنائی کوئی نہیں۔ اے میرے بچوں 1 سال کے بعد آئے پھر بھی میری قبر پہ مٹی ڈال کے چلے جائے، اوے بد نصیب باپ کی قبر پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ کے چلے جاتے، تمہاری تلاوت کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اپنے گھر جائیو اور اپنے بچوں سے صبح جن کو انڈے ڈبروٹی کے لوازمات سے نوازتے ہو، اپنے بچوں سے صبح پوچھنا بیٹے تجھے جنازے کی دعا آتی ہے؟ اگر بیٹا کھی کر دے سمجھ لے بابا مرنے کے بعد قبر کا معاملہ بڑا اوکھا ہے، کہ جو بچہ ہماری میت پر جنازے کی دعا اللہم اغفر لی حینا میتنا نہیں پڑھ سکتا، وہ قبرستان سے جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے کب دعا کرے گا؟ ناراض نہ ہوئیو میرے بھائی، سب کے ماں باپ زندہ بھی نہیں، سب کے ماں باپ مرے بھی نہیں، برابر ہیں۔ بتاؤ جن کے مرے کون روزانہ دعا کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہوگا؟ سو جب اس دور کے اندر قرآن، نماز، تبلیغ، تدریس، خانقاہیں، پیری، مریدی، پیار، مٹھاس، محبت، الفت ساری چیزیں موجود ہیں، اب ماں باپ کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ جو نسل ہمارے گھروں میں تیار ہو رہی ہے اس سے کیا امید لگا کے بیٹھے؟ 10 مرتبہ باپ کمرے سے آواز لگائے بیٹے، وہ 11ویں مرتبہ چڑ کے کہتا ہے کیا ہے جو تیرے 11 مرتبہ بلانے پر تیرے پاس نہیں آتا؟ وہ قبر میں تیرے تڑپنے پہ تیری قبر کے پاس آئے گا۔ لو وعدے اپنے بچوں سے، دکان مکان دے کے جا رہا ہوں، قبر کی وراثت بھی تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ جس طرح دکان روزانہ کھولنی ہے، میری قبر پر آ کر لب بھی تجھے زبارہ ہلانے ہیں۔ چل بارش میں، اندھی میں، می میں، دھند میں موقع نہ مل سکے تو میرے بچے گھر میں ہی بیٹھ کے یاد کر، اللہ کی رحمت بڑی کامل ہے، تو گھر میں یاد کرے گا، مشین ہوا کی چلے گی، ہونٹ تیرے گھر میں ہلیں گے، ثواب میری قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ جس سے پوچھ لو بچوں کے لیے اپنے لیے بھی کچھ کیا؟ تمہارے ہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، واللہ ہمارے ہاں ایک سنت عمل ہے، جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک پیتیوں کی طرف ایک سرانے کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب اللہ اس کا بھلا کرے، اسے اس وقت پتہ ہوتا ہے قرآن والا کون ہے، اس کو ہی بلاتا ہے آپ آ جائیں کہ یہاں دنیا دار کی نہیں یا قرآن والے کی ضرورت ہے۔ وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جب کہتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ کہتے میں نے ڈالا تھا،
جس کی میرے اندر بساط اور طاقت رہو، ہمارے پہ وہ بوجھ مت ڈال۔ میں نے ڈالا تھا، میں نے کہا تھا اگر 2000 کے جوڑے میں گزارا ہو، میں نے کہا تھا 12,000 کا لا۔ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ 17 پیوند والا دوپٹہ لے کر رخصت ہو سکتی ہے تو تیری میری بیٹی کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا ضروری کیوں ہے؟ وہ جوڑا 1 گھنٹے پہنتی ہے، اس سے خدا کی بندی کو پتہ نہیں یہ میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس 1.5 لاکھ کے جوڑے کی فرمائش پر میرے بھائی نے پتہ نہیں انگریزوں کے کتنے پیروں کے تلوے چاہتے ہیں، برگر وہاں بیچے ہیں، شبار میں بیچے ہیں، پیٹرول پمپ پر نوکری کی ہے۔ جس بھائی کو میں نے لاڈوں میں گودوں میں کھلایا تھا اور لاڈوں سے پیار کیا تھا، یہ داماد صاحب میں تجھے پورا عمرے کا ٹکٹ دیتا، میری بچی کا تو گھر والا بنا، داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے، میں تجھے سونے کی انگوٹھی نہیں دیتا، 1 ٹکٹ میں تجھے دیتا ہوں، 1 ٹکٹ تو اپنے پیسوں سے خرچ کر، جاؤ ناران کا غانہ دیکھ کے آؤ، مکے کی بہاریں دیکھ کے آؤ، مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ دیکھ کے آ جاؤ۔